معروف بھارتی موسیقار اور گلوکار اے آر رحمان کے ایک بیان نے بھارت میں ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ انہوں نے محض اتنا کہا کہ گزشتہ کچھ برسوں سے فلم انڈسٹری میں انہیں کام نسبتاً کم ملا ہے اور شاید اس کے پیچھے مذہبی تعصب بھی ہو سکتا ہے۔ اے آر رحمان نے کسی پر کوئی الزام عائد نہیں کیا، کوئی نعرہ نہیں لگایا، کوئی سیاسی تقریر نہیں کی، صرف ذاتی تجربہ اور ایک احساس بیان کیا، مگر ان کی یہ بات ٹالرنس کے دعوے دار بھارتی معاشرے کا اصل چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے کافی تھی۔ اے آر رحمان پر فوراً ذاتی نوعیت کے حملوں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ ان کی موسیقی کو اوسط درجہ کی موسیقی کہا گیا، ان کی صلاحیتوں پر سوالات اٹھائے گئے، انہیں رونا دھونا ڈالنے والا اور بہانے ڈھونڈنے والا موسیقار قرار دیا گیا۔ یعنی اب بحث کا موضوع تعصب کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ تمام توپوں کا رخ اے آر رحمان کی طرف ہے کہ یہ ایک مسلمان نے بولنے کی جرت کیسے کی۔ سوال تعصب پر نہیں بلکہ بولنے والے کی مذہبی پہچان پر اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ نریندر مودی کے بھارت کا اصل چہرہ ہے۔ آج بھارت میں مسلمان ہونا مستقل طور پر ایک امتحان بن چکا ہے۔ نوکری چاہیے تو نام مسئلہ ہے، گھر کرائے پر لینا ہو تو مذہبی شناخت مسئلہ ہے، کلاس روم ہو یا دفتر، ہر جگہ ایک خفیہ لکیر کھینچ دی گئی ہے کہ کون بھارتی ہے اور کس کا بھارتی ہونا مشکوک ہے۔ یہ ایک ایسی نفرت ہے جس کو ریاستی طور پر معمولی بنا دیا گیا ہے۔ گزشتہ 10 برسوں میں بھارت واضح طور پر سیکولرزم سے ہندتوا کی جانب منتقل ہوا ہے۔ قانون سازی سے لے کر میڈیا بیانیے تک مسلمان کو یا تو خاموش رہنے والا شہری دکھایا جاتا ہے یا پھر بھارت کے لیے ایک خطرہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ شہریت ترمیمی قانون، نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز، لنچنگ اور مذہبی نعروں پر مبنی سیاست، یہ سب الگ الگ واقعات نہیں بلکہ ایک ہی پروجیکٹ کے مختلف چہرے ہیں۔ یہ ایک ریاستی سوچ ہے جو اکثریت کو طاقت اور اقلیت کو مسئلہ سمجھتی ہے۔ جب ایک مسلمان اس تمام صورتحال کے بارے میں بات کرے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم حساس ہو، تم سیاست کر رہے ہو، تم بھارت کو بدنام کر رہے ہو، یعنی ظلم کے خلاف بولنے والا ہر شخص مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا نے اس نفرت کو مزید خطرناک بنا دیا ہے۔ آج بھارت میں ٹرولنگ کوئی غیر معمولی بات نہیں رہی بلکہ یہ ایک منظم ہتھیار بن چکی ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان حکومت پر تنقید کرے اس پر فوراً اینٹی نیشنل، پاکستانی ایجنٹ یا پھر جہادی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، جبکہ ایسے الفاظ در حقیقت سماجی بائیکاٹ کا اعلان ہوتے ہیں۔ فلم انڈسٹری بھی اب محفوظ نہیں رہی۔ پہلے سینما ایک سیکولر جگہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہ ہندتوا بیانیہ کا ایک اور ہتھیار بنتا جا رہا ہے۔ مسلمان کا کردار یا تو دہشت گرد ہے یا غدار ہے یا پھر اخلاقی طور پر مشکوک ہے۔ یہ ایک مکمل ذہن سازی ہے۔ ایک پوری نسل کو سکھایا جا رہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کا وجود مشکوک ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان صرف 2 مذاہب نہیں بلکہ 2 الگ قومیں ہیں جن کی تہذیب، سیاست، اجتماعی نفسیات اور تاریخی تجربات مختلف ہیں۔ اس وقت جناح کو انتہا پسند کہا گیا اور تقسیم کا ذمہ دار قرار دیا گیا، لیکن آج کا بھارت جناح کے ایک ایک حرف پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے۔ اگر آسکر ایوارڈ جیتنے والا اور عالمی شہرت یافتہ فنکار بھی صرف مسلمان کہلانے پر زیر عتاب آ سکتا ہے تو پھر عام مسلمان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر اے آر رحمان جیسے شخص کو بھی احساس ہو جائے کہ ماحول بدل گیا ہے تو پھر گلی میں بیٹھے دکاندار، اسکول کالج جانے والے طالب علم اور دفتر میں موجود کلرک کی زندگی کتنی غیر محفوظ ہوگی۔ بھارت ایک ایسا ملک بنتا جا رہا ہے جہاں مسلمان ہونا کسی جرم جیسا محسوس ہوتا ہے، جہاں مذہبی شناخت ایک خطرہ بن چکی ہے، جہاں مسلمانوں کے وجود کو ہی ایک مسئلہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کسی ایک پارٹی کی سیاست نہیں بلکہ پورے ریاستی ڈھانچے کا اخلاقی زوال ہے۔ نریندر مودی کا بھارت آج جمہوری کی بجائے اکثریتی ہو چکا ہے، سیکولر کی بجائے ہندتوا ریاست بن چکا ہے۔ برداشت کی جگہ طاقت کی زبان نے لے لی ہے۔ جب ریاست طاقت کو حق سمجھنے لگے تو پھر عدل و انصاف کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ حقیقت تلخ ہے۔ جو ملک اپنے بہترین فنکاروں کو بھی خاموش کروانا چاہتا ہے وہ طاقتور نہیں بلکہ در حقیقت خوف زدہ ہے۔
جو قوم اپنے شہریوں کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کر دے وہ مضبوط نہیں بلکہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ بھارت کی یہ حالت آج ثابت کر رہی ہے کہ محمد علی جناح درست کہتے تھے۔